بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to this special GNN پوڈکاسٹ. اسپیشل میں نے اس وجہ سے کیا بیکاز ہمارے پاس بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں صفیہ منصور جو کہ ہیں ریسرچ فیلو ایٹ میری ٹائم سینٹر آف ایکسلنس پاکستان نیوی وار کالج. پاکستان 9ویں امن مشقوں کی میزبانی کے لیے تیار ہے. 9ویں بین الاقوامی امن مشقیں جو ہیں وہ 7 سے 11 فروری تک منعقد کی جائیں گی. رواں برس پاکستان امن ڈائلاگ کی میزبانی بھی کرے گا. اور 2025 کی امن مشقوں کی اگر بات کریں تو اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ نیول چیف اور کوسٹ گارڈز کے سربراہان جو ہیں ان کا اس میں پہلا امن ڈائلاگ بھی ہے. صفیہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سر. اچھا مجھے بتائیے کہ 2025 کے جب ہم امن مشقوں کی بات کرتے ہیں تو اس کی کیا کی ایکٹیویٹیز پلانڈ کیا ہیں اس دفعہ اور کون سے ممالک ہیں جو شرکت کریں گے؟ امن ایکسرسائز موسٹلی جو ہے ہم اس کو 2 پھیزز میں کنسیڈر کریں گے. دا فرسٹ فیز جو ہے اس کی وہ ہاربر فیز ہے اینڈ دا سیکنڈ فیز از دا سی فیز. ہاربر فیز جو ہے وہ ایک انیشیٹنگ فیز ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہم ان کی جو ہے دا اوپننگ سیرمنی ہے پاکستان نیوی ڈاک یارڈ پہ اینڈ دین دیر وڈ بی دا ریتھ لیئنگ سیرمنی. اس کے علاوہ اس میں انٹرنیشنل کلچرل ڈسپلے ہے, انٹرنیشنل بینڈ ڈسپلے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ کاؤنٹر پائریسی آپریشن ڈرلز وغیرہ ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ کی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ فیز ہے دیٹ از دا سی فیز, دیٹ از مور آف ملٹری سینٹرک جو ہے, اور اس میں ٹیکٹیکل مینوورز جو ہیں, ایئر ڈیفینس آپریشنز ہیں اس میں, کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر اینٹی پائریسی آپریشنز ہیں اس میں, اور اس کے علاوہ گنڈری فائرنگ ہے اس میں, سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز ہیں. سو دیز آر دا مین 2 پھیزز آف دا امن ایکسرسائز. اس کے علاوہ سائملٹینیسلی اس میں ہم امن ڈائلاگ کو بھی کنسیڈر کریں گے جو کہ اٹس فرسٹ آف اٹس اون کائنڈ. جو پچھلے امن ایکسرسائز تھے ان میں امن ڈائلاگ نہیں انکلوڈ کیا گیا تھا. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ایک امن ڈائلاگ انیشیٹ کیا گیا ہے جس میں موسٹلی جو ہیں وہ چیف آف دا نیول اسٹاف جو ہیں, کوسٹ گارڈ چیف آف کوسٹ گارڈ جو ہیں وہ انکلوڈ ہوں گے, اور اس میں وہ ڈفرینٹ سمٹس وغیرہ کریں گے اینڈ دین دیر ول بی دا ٹیبل ٹاک ڈسکشنز. اس کے اندر ممالک کون کون سے اگر ہم جو پارٹیسپیٹ کریں گے؟ اچھا اس میں اگر ہم انیشلی بات کریں جو پچھلی امن ایکسرسائزز تھی اس میں دا نمبر آف دا اسٹیٹس ور ویری لیس. اگر ہم پہلے when it was at its genesis تو almost 27 اسٹیٹس جو تھیں وہ امن کا پارٹ نہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ when in 2023 کی جو امن تھی اس میں there were 50 nations navies that participated with 51 پاکستان being the 51th. تو اس دفعہ the scope اس کی جو ہے the number would increase this time with امن 2025, اور اس میں states from all across the world they participate in will participating. جو انویٹیشن ہے وہ تو it goes all across the world. اگر ہم اسٹیٹس کو ریجن وائز دیکھیں تو whether it's America, although America and China they have a contesting relation, but the beauty of Aman is that both states would be there. Excellent. So that is I think that's the beauty of the Aman exercise. سارے امن ایکسرسائز کی خاص بات یہ کہ جتنے بھی ڈفرینسز ہیں ممالک کے وہ ان کو سائڈ پہ رکھ کر ایک کامن they are there for the common objective. That is the maritime security. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ افریقن اسٹیٹس ہیں چاہے وہ ایشین اسٹیٹس ہیں, موسٹلی ہم گلف نیشنز کا بہت اس میں ایک پرومیننٹ رول دیکھتے ہیں. سو یورپین اسٹیٹس ہیں, سو states from all across the region they participate in the Aman exercise. Absolutely looking forward to it. جی اچھا مجھے بتائیے گا امپورٹنٹ صفیہ ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, پاکستان کے جب نیوی کے ریلیشن شپ کی ہم بات کرتے ہیں ریجنل پاور سے گلوبل پاور سے, تو یہ امن ایکسرسائزز کا کتنا رول ہے اس کے اندر ان کے ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے؟ جیسے ہم ان کی اگر اس کا جو نمبر آف دا اسٹیٹس پارٹیسپیٹنگ ان امن اٹس سیلف سگنیفائنگ دیٹ ہاؤ امن از برنگنگ ٹوگیدر آل دا ریجنل ایز ویل ایز دا ایکسٹرا ریجنل ایکٹرس فار اے کامن آبجیکٹیو آف میری ٹائم سیکورٹی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دا ریجن وچ از براڈلی ٹرمڈ ایز دا انڈو پیسفک ریجن, اور پاکستان کا پرٹیکولرلی جو ہے ان دا انڈین اوشن ریجن, ہم دیکھتے ہیں کہ امن ایکسرسائز میں دا پارٹیسپیشن آف دا ویریس اسٹیٹس, چاہے وہ whether it's the dialogue, whether it's the discussion on the key matters specifically to the non-traditional security threats which are very much prominent in the Indian Ocean region. So we see کہ ان states کی inclusion سے and they being together at a same in the same country and for the same objective, it actually strengthens their relationship. It actually diminishing the trust deficit between the states. So this is how the states کے diplomatic relations کے علاوہ جو ہیں وہ it furthers Aman exercise. Yes, it furthers it. Absolutely. اور پاکستان کے جب ہم بات کرتے ہیں
جی جی بتائیں. اس میں ہم سب سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ اسٹیٹس کے ریلیشن شپ امن ڈائلاگ ایکچولی اٹ سیلف آئی کال اٹ ایز این ایمبلم آف نیول ڈپلومیسی. بیکاز جب آپ نیول ڈپلومیسی ایک ڈپلومیٹک فورم آپ پرووائڈ کر رہے ہیں ایکسٹرا ریجنل پاورس کو بھی ریجنل پاورس کو بھی ڈسپائٹ دا کنٹیسٹنگ claims, despite the frictions, despite the differences in their approach towards the region, that naval diplomatic initiative of the Pakistan Navy is actually bringing together the various nations so that a shared understanding is ka one of the key objective of Aman is mutual benefits ko highlight kar sake aur un issues ka jo bhi which all the states are facing in the region unki ek shared understanding jo hai wo develop ki ja sake. Absolutely, and I think it's a great initiative اور اس کے بہت زیادہ پازیٹیو آؤٹ لکس ہیں, پازیٹیو آؤٹ کمس بھی ہیں جو کہ پہلے بھی نظر آئے ہیں. دس ایئر جو ہے the story is going to be altogether different on a positive note. اچھا مجھے بتائیے کہ اگر ہم کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کی بات کرتے ہیں, آپ کے CMF کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر میرا تھا کہ پاکستان نیوی کی جو براڈر کنٹریبیوشنز ہیں انٹرنیشنل کولیشنز کے اندر, جس طرح میں نے CMF کا ذکر کیا, تو امن ایکسرسائز کس طرح اس کو کمپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے جا کے, ہاؤ ڈز دس ورک, کمبینیشن کس طرح سے بنتا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسی کمبائنڈ میریٹائم فورسز کے ایمبٹ کے اندر جو ہیں وہ CTF 150 ہے اور CTF 151 بھی ہیں, دیٹ آر بیسڈ پرائمرلی دا اینٹی پائریسی اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم جو کولیشنز ہیں. تو ان کا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ آپ نے ریجن میں میریٹائم سیکورٹی کو انشور کرنا ہے اور جتنی بھی تھریٹس ایمنیٹ ہو رہی ہیں اس ریجن سے آپ نے ان کو کرب کرنا ہے. سملر از دا ایجنڈا آف امن ایکسرسائز. So this is how they complement each other. Aman being the initiative, being pioneered by the Pakistan Navy itself signifies that Pakistan is dedicated towards a collective security approach towards the region. کہ ایک unilateral approach نہیں ہے, it's a regional ایک regional it is an effort towards a multilateralism. ایک regional security کو انشور کرنے کے لیے یہ پاکستان نیوی کا initiative ہے, and it is actually a complement to combined maritime forces. Absolutely, it is doing that. اچھا مجھے بتائیے کہ ٹیکنالوجی کا کتنا رول ہوتا ہے اگر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کریں یا انمینڈ سسٹمس کی بات کرتے ہیں, تو امن ایکسرسائزز کا کتنا رول ہے اس کے اندر, ٹیکنالوجی کا کتنا رول ہے؟ آئی وڈ سے اٹ از ناٹ ان اسپیسیفک ٹو دا امن ایکسرسائز, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی فورسز کی بات کی جائے ہیں, جو بھی ایکسرسائز ہوں, ویدر دے آر بائی لیٹرل ویدر دے آر ملٹائی لیٹرل, تو انیویٹیولی اس میں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا رول جو ہے دیٹ از ویری مچ پرومیننٹ. اور آج کا سو اٹس ایرا کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیش ٹیکنالوجیز جو ہیں جیسے کہ انمینڈ سسٹمز ہیں یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جیسے آپ نے کہا, تو اس کا ایک امپیکٹ ہے سسٹمس کے اوپر. ہم دیکھتے ہیں ایون نیول فورسز میں بھی, یہاں جتنے بھی ہمارے جو بھی لیٹسٹ سسٹمز ہیں, جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, اس میں دے آر آلریڈی امبیڈڈ. سو ڈیفینیٹلی پاکستان امن جو جتنے یہاں پہ ٹیکٹیکل مینیورز جو جیسے میں نے پہلے اس کا ذکر کیا, جو آپ کی سی فیز ہے اس میں ٹیکٹیکل مینیورز بھی ہیں, اس میں انٹرنیشنل فلیٹ ریویو بھی ہے, وچ امپلائز کہ جو ڈفرینٹ نیول ایکسرسائزز ہوں گی وہاں پہ, گنٹری فائرنگ ہوگی یا پھر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز ہوں گے یا پھر اینٹی پائریسی آپریشنز ہوں گے, جو اس میں جتنے بھی پلیٹ فارمز وغیرہ بھی یوز کیے جائیں گے, تو انیویٹیبلی ان میں بھی یہ سارے سسٹمز آلریڈی امبیڈ ہوں گے. اینڈ اسٹیٹس آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ کہ وہ اس طرح کی جو ہے سسٹمز کو یا ٹیکنالوجیز کو جو ہے اس کا فلی اس کو ہارنس کر سکیں. اسی طرح پاکستان نیوی از آلسو اٹس ٹرائنگ ٹو پرسو دیز ٹیکنالوجیز تاکہ وہ اپنی سسٹمز کی ایفیشنسی کو فردر کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ امن ڈائلاگ کی اس دفعہ ایڈ اپ ہوا ہے امن ایکسرسائز کے اندر فار دا ویری فرسٹ ٹائم, تو ایمرجنگ تھریٹس جو ہیں آپ کے, جس طرح مطلب ہائبرڈ وارفیئر ہو گیا, آپ کا انوائرمنٹل چیلنجز ہو گیا, آپ کے سائبر اٹیکس ہو گیا, آپ کے میری ٹائم انفراسٹرکچر کے اوپر, تو جو آپ کا امن ڈائلاگ ہے کیا وہ ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں ان چیلنجز کو؟ اچھا, امن ڈائلاگ کا کی آبجیکٹیو یہی ہے کہ آپ نے اسٹیٹس کو ایک فورم پرووائڈ کرنا ہے تاکہ وہ پرٹیننٹ ایشوز کے اوپر ڈسکشن کر سکیں. آلدو ناٹ پرائمرلی سینٹرک ایٹ دا ہائبرڈ وارفیئر اینڈ دا سائبر وارفیئر, لیکن اوور آل جو ہے وہ امن جو ہے وہ موسٹلی اس کا فوکس جو ہے وہ نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس پہ ہی ہے. لیکن اٹس سیلف امن ڈائلاگ جہاں پہ ڈفرینٹ چیف آف نیول اسٹافس کوسٹ گارڈس جو ہیں وہاں پہ ہوں گے, وہاں پہ سیمینارز ہوں گے, ڈسکشنز ہوں گی, وہاں پہ بائیلیٹرل میٹنگز ہوں گی, تو ڈیفینیٹلی اٹ انیویٹیبلی پرووائڈز اے فورم فار دا لیڈرشپ, سینئر لیڈرشپ, کہ وہ اس طرح کے بھی ایشوز کو وہاں پہ ایڈریس کر سکیں.
بالکل ٹھیک ہے. فائنلی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, بلو اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں ریجنل اور گلوبل پراسپیرٹی کے اندر, تو امن ڈائلاگ جو ہے وہ کس حد تک اس کو ہائی لائٹ کرنے میں کامیاب ہوگا؟ اچھا, امن ڈائلاگ کا اگر جو آبجیکٹیوز ہیں, ون آف دا کی آبجیکٹیوز آف امن ڈائلاگ از کہ آپ کے جو ایگزسٹنگ میری ٹائم ایشوز ہیں آپ نے ان کو ڈبیٹ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ود اے اسپیشل لنک ٹورڈز دا بلو اکانومی. اینڈ دین دا سیکنڈ آلسو آبجیکٹیو آف امن ڈائلاگ از کہ ہاؤ ٹو بیسکلی اینالائز اینڈ فردر دا بلو اکانومی پراسپیکٹس ناٹ فار دا اسٹیٹس بٹ a collective regional approach towards the blue economy. So itself that is embedded, it is imbued in the agenda of the Aman Dialogue. اب اس کی مٹیریلائزیشن کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو بھی ساری اسٹیٹس ہیں, اسپیسیفکلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اٹس ویری مچ رچ کنٹری ود رسپیکٹ ٹو دا میرین ریسورسز. تو بلو اکانومی میں اگر ہم بلو اکانومی کے ڈفرینٹ سیکٹرس کی بات کریں, چاہے وہ کوسٹل ٹورزم ہے, چاہے وہ شپ بلڈنگ ہے, چاہے وہ شپ بریکنگ ہے, اس کے علاوہ میرین ریسورسز, چاہے ہم وہ لیونگ ریسورسز فشریز کا سیکٹر ہے, یا نان لیونگ ریسورسز میں آپ کے جو پولیمیٹرک نوڈیولز ہیں, آپ کی سی بیڈ مائننگ ہے, آف شور ڈرلنگ ہے, آئل ریسورسز ہیں. سو دس کلیکٹیولی سگنیفائز دا ویریس سیکٹرز آف دا بلو اکانومی. اور اس کا بلو اکانومی کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کے میرین ریسورسز کو جو ہے وہ سسٹینیبل مینر میں یوز کرنا ہے ان آرڈر ٹو آپ تاکہ آپ سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ کی جا سکے. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی اس میں دیر از اے ٹرم آئی کال اٹ اے بلو ٹرینٹی. بلو ٹرینٹی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی آپ کی میری ٹائم سیکورٹی ہے, بلو اکانومی ہے, اینڈ دا تھرڈ پلر از یور ڈیولپمنٹ. سو دس از ہاؤ دیز تھری ایسپیکٹس آر کنیکٹڈ اینڈ انٹر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر. اسی طرح سے اور دا انٹر کنیکشن بٹوین آل دیز ویریبلز دیٹ میکس اٹ اے بلو ٹرینٹی. سو اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو سب سینئر لیڈرشپ ہیں, یہ جو امن ڈائلاگ ان کو ایک فورم پرووائڈ کر رہا ہے, دیئر فوکس وڈ بی آن انشورنگ بلو میری ٹائم سیکورٹی وائل کانکرنٹلی ایکسپلورنگ دا آپشنز to harness the blue economy. So states can collaborate, states can sign MOUs, states can propose each other to collectively explore the various options to sign various agreements. So this is how the strategic discussion with respect to blue economy can be initiated at the forum of the Aman Dialogue. And then it can lead to the further sustainable economic development for not only the states but for the region. And global prosperity. Thank you so much, Safiya. This has been one wonderful discussion. Got lots to learn, and I'm sure audiences نے بھی بہت زیادہ سیکھا ہوگا. پاکستان جو ہے وہ اپنی نویں جو امن مشقیں ہیں اس کی میزبانی کے لیے تیار ہے, اور یہ ہوں گی 7 سے 11 فروری کے درمیان میں, اور رواں برس جو ہے پاکستان امن ڈائلاگ کی میزبانی بھی کر رہا ہے. مجھے اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے.